تو رجوع اللہ اس میں کامل ہونا یہ ضروری ہے. حاصل سلوک یہ ہے کہ انسان ذکر کثرت سے کرے تاکہ مخلوق سے انقطاع ہو جائے. قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. ذکر کر اپنے رب کے نام کا. اب اگر کوئی پوچھے جی رب کا نام کیا، تو رب کا نام اللہ ہے. مقصد یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کتنا کہ تبتل نصیب ہو جائے، تمہیں مخلوق سے دل کٹ جائے، ہٹ جائے. حضرت بابجی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کلمے کا نچوڑ یہ ہے، کلمے کا نچوڑ یہ ہے مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو. کہ مخلوق کے ساتھ تعلق دنیا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے. تو یہ سلوک کا نچوڑ ہے. مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو. جو مخلوق سے کٹے گا ہی نہیں وہ اللہ سے کیسے جڑے گا؟ بھئی ایک پرندے کو آپ نے پاؤں میں دھاگا باندھا ہوا ہے، کہاں اڑے گا؟ کوشش بھی کرے گا تو پھڑ پھڑائے گا، وہیں رہے گا. اسی طرح چند دھاگے ہیں جن میں بندہ بندھا ہوتا ہے. وہ پرواز بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا. وہ دھاگے ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے. کون کون سے دھاگے ہیں؟ بزرگ نے جو لفظ دشمن بنایا نا، وہ بڑا سوچ کے بنایا ہے. دشمن کے 4 حرف ہیں اور ہر حرف ایک دشمن کی نشاندہی کرتا ہے. تو دشمن کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ دشمن کون کون سے ہیں. سب سے پہلا دشمن ہمارا دال سے دنیا، دنیا کی رنگینیاں. نبی اسلام نے فرمایا الدنیا حلوبۃ خضرۃ، بڑی میٹھی، بڑی سرسبز. صاف ظاہر ہے کہ میٹھی چیز کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے. سرسبز منظر دیکھے تو انسان کا جی نہیں بھرتا. اسی طرح دنیا سے بھی دل نہیں بھرتا. جتنی اللہ دے دے اور زیادہ، پھر دے دے پھر اور زیادہ. چنانچہ فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا، انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے. ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دیں تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور بھی ہوتا. ایسا یہ دنیا الجھا لیتی ہے. مسئلہ کیا ہے دنیا میں؟ لمبی امیدیں. میں جی فیکٹری لگانے میں مصروف ہوں، لگ گئی تو پھر میں آؤں گا مسجد میں. اب جی میں نے ایکسپینشن میں مصروف ہوں، اب ایک پلانٹ لگ گیا، اب دوسرے پلانٹ میں مصروف ہوں. ایک دکان کامیاب، اب دوسری دکان میں مصروف. ایک ملک میں برانچ کامیاب، اب دوسرے برانچ میں مصروف. لمبی امیدیں، اس کی حد نہیں ہے. تو لمبی امیدوں کی وجہ سے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے، جس وجہ سے انسان موت کی تیاری نہیں کر پاتا. چنانچہ یہ دنیا دشمن ہے. پہلے دل میں آتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کا ممبر بننا چاہیے، پھر جب بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں اب ہمیں وزیر بننا چاہیے. پھر وزیر بنتا ہے تو نہیں وزیر اعظم بننا چاہیے. حد نہیں ہے کوئی. اور اگر بن بھی جائے تو پھر کہتا ہے کہ ہمیشہ مجھے ہی رہنا چاہیے. انتہا نہیں ہے اس کی. تو دیکھیے کہ دنیا اس لیے دشمن بنتی ہے کہ وہ بندے کو لمبی امیدوں میں ڈال دیتی ہے، اور لمبی امیدوں میں پڑ کے انسان پھر آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا.
تو جو چیز موت سے غافل کرے وہ دشمن. تو پہلا دشمن انسان کے لیے دنیا، اس کی جو چمک دمک ہے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے. بندے کا دل کرتا ہے اور کمائے اور جائے، سمیٹے. ابھی سمیٹ نہیں پاتا کہ موت پہلے آ جاتی ہے، جانا پڑ جاتا ہے. تو پہلی دشمن ہمارے لیے دنیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو بنایا آج تک دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا. وجہ کیوں؟ یہ اللہ سے بندے کو غافل کرتی ہے، اللہ کو بری لگتی ہے. امتحان ہے نا، اللہ نے اس کو مختلف لذتوں سے اس کے اوپر لذتوں کا پردہ ڈال دیا ہے، بندہ لذتوں میں مصروف. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی. فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا، پیچھے شیر دھاڑنے کی آواز آئی تو وہ گھبرایا. کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے اوپر چڑھے، کنواں قریب تھا. اس نے کہا میں کنویں میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، شیر چلا گیا تو باہر آ جاؤں گا. جب نیچے دیکھا تو کنویں کے پانی میں ایک سانپ تیر رہا تھا. اب وہ چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا. پھر سوچا کہ اچھا یہ دیوار کے ساتھ گھاس اگی ہوئی ہے نا، میں اس کو پکڑ کے لٹک جاتا ہوں. تو کنویں کی دیوار کے گھاس کو پکڑ کے وہ لٹک گیا. اوپر شیر انتظار کر رہا ہے، نیچے سانپ اس کے انتظار میں ہے، اور یہ درمیان میں گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے. اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ دو چوہے ہیں، ایک کالا اور ایک سفید، اور وہ اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس کو پکڑ کے لٹک رہا تھا. اور پریشانی. اب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے اپنے قریب ایک شہد کا چھتا نظر آیا. مکھیاں نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا. اب اس کے دل میں ایک خیال آیا، ذرا چکھوں تو صحیح اس کا ذائقہ کیسا ہے. تو اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسری انگلی سے، ہاتھ کی انگلی سے اس نے شہد کے لگا کے جو منہ میں ڈالا تو وہ تو بہت ٹیسٹی، بہت مزیدار. اب وہ شہد چاٹنے میں لگ گیا. جب شہد چاٹنے میں لگ گیا، نہ اسے شیر یاد ہے، نہ اسے سانپ یاد ہے، نہ اس کو سفید کالا چوہا یاد ہے، بس وہ شہد چاٹنے میں لگا ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اے انسان تیرا یہی معاملہ، موت تیرے پیچھے شیر کی طرح لگی ہوئی ہے اور قبر کا عذاب سانپ کی طرح تیرے انتظار میں ہے، اور تو زندگی کی یہ کمزور سی گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے، اور دن اور رات یہ سفید اور کالا چوہا ہیں جو گھاس کو کاٹ رہے ہیں، اور یہ دنیا کی لذتیں یہ شہد ہے، اور تو شہد چاٹنے میں لگا. اور واقعی بندہ اتنا خواہشات میں پڑ جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، موت یاد ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے کیونکہ انسان لمبی امیدوں میں پڑ جاتا ہے، موت سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا دشمن ہے. دوسرا دشمن ہمارا، دشمن کے لفظ میں دوسرا حرف کون سا ہے؟ شین. شین سے شیطان. یہ بدبخت ہمارا پکا دشمن ہے. رب کریم نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس کو پکا دشمن ہی بنا کے رکھو. یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، انسان بھی ایسا ہی عمل کرے کہ یہ بھی دھتکارا جائے. چنانچہ وہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے. ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا گناہ کروائے کہ جس گناہ سے ایمان ختم ہو جائے. یہ ٹارگٹ ہے. وہ کبھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بدخواہ ہوگا. اور یہ بھی مصیبت
کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ نوجوان سوچتے ہیں کبھی نظر آ جاتا تو چلو جو جوتے ہم بھی لگا لیتے، لیکن نہیں، وہ دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ پھر اس کو کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں، ہمیں تو ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں سونے کی، نہ اسے سونا نہ اسے کھانا پینا۔ وہ بدبخت بنفس خبیث ہر وقت ہمارے ساتھ موجود، بہکانے کے لیے۔ پھر اس کی عیال بھی بہت ساری ہے، چنانچہ ایک بندے کے ساتھ ایک شیطان نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے غیر محرم عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے ساتھ 70 شیطان پیچھے چلتے ہیں۔ اب ایک ایک کے ساتھ 70 شیطان، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بس انسان کے ذہن میں آئیڈیا ڈالتے رہتے ہیں، یہ گناہ یہ گناہ۔ وہ مزین کر کے اعمال کو پیش کرتے ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ کہ تیری نیکیاں تو بہت اچھی ہیں، تو بہت کچھ کر رہا ہے۔ چنانچہ خواب میں کوئی اچھی صورت دیکھ لیتے ہیں اور خواب میں ان کو کہہ دیا جاتا ہے جی نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو بڑے فریفتہ ہوتے ہیں، حالانکہ فرض نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب جس بندے کی فرض نماز قضا ہو اور وہ خواب میں کسی اچھی صورت کو دیکھ کے یہ خیال کر لے کہ مجھے دیدار ہوا، اور اس پہ وہ اپنا مرید بن جاتا ہے، اپنے نفس کا مرید، خود پہ فریفتہ ہوتا ہے، میں جی زیارت کر چکا ہوں۔ یہ خواب و خیال ہیں، حقیقت میں تو فرض ضائع ہو رہے ہیں نا۔ تو اس لیے شیطان دھوکہ بڑا دیتا ہے، کسی کو کسی طرح سے، کسی کو کسی طرح سے۔ اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس سے بہت زیادہ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے، اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنے دوست کے گھر کوئی ملنے کے لیے جائے تو کئی مرتبہ راستے میں ایک کتا بیٹھا ہوتا ہے، اب وہ دوست کے گھر نہیں جانے دیتا۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کتے کو دیکھ کے واپس گھر آ جائے تو دوست کی ملاقات ختم، دوسرا یہ ہے کہ اس کتے سے لڑنے لگ جائے تو بھی وقت نکل جائے گا ہاتھ سے، اور ایک تیسری صورت ہے کہ اس دوست کو کہے کہ پلیز اس کو اشارہ کر دیں، تو وہ کتے کا نام لے کے پکارے گا۔ ہم نے دیکھا مالک جب کتے کا نام لے کے کہہ دیتے ہیں نا، وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ شیطان اللہ رب العزت تک جو راستہ جاتا ہے اس راستے کا ایک کتا ہے، رکاوٹ ہے۔ ہم نہیں اس سے لڑ سکتے، اللہ سے ہم رجوع کریں، اللہ اس مصیبت کو یہاں سے نکال دیجیے، اللہ تعالیٰ اس سے جان چھڑا دیں گے۔ اس لیے رابعہ بصریہ اتنی خوبصورت دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پہ مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ کیا خوبصورت دعا ہے۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر روک دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جب شیطان نے قسم کھائی تھی نا، میں بہکاؤں گا، سب کو ورغلاؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اللہ دیکھیں اکثر تیرے ناشکرے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، شیطان جو میرے بندے ہوں گے نا، تیرا داؤ ان پہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ بچا لیتے ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے۔ تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، پھر یہ جو قرین ہے نا، یہ برا ساتھی، یہ پھر اعمال کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور انسان کو خاسرین میں سے بنا دیتا ہے۔ تو شیطان سے انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔
ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ آخری وقت میں حضرت مولانا عبد الشکور صاحب اور ان حضرات کو فرمایا کہ یاسین پڑھو، تو یاسین پڑھنے لگ گئے. پھر کچھ طبیعت سنبھلی تو بتلایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا، اس کو بھگانے کے لیے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کروائی. آپ بتائیے ایسے کاملین کے آخری وقت میں بھی یہ ٹلتا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آخری لمحے میں شاگرد کلمہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت جواب میں فرماتے ہیں لا، پھر کہتے ہیں لا. جب چند دفعہ لا کہا تو شاگرد بڑے کنفیوز کہ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے. اللہ نے کیا صحت کچھ بہتر ہو گئی تو شاگردوں نے کوسچن پوچھا کہ حضرت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے، آپ صرف لا پڑھ رہے تھے. حضرت نے فرمایا اس وقت شیطان بدبخت میرے سامنے تھا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو ایمان بچا کے چلا گیا، اور میں کہہ رہا تھا لا، ابھی نہیں. اے شیطان بدبخت، جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں تیرے مکر سے امن میں نہیں. تو آخری لمحے تک ہمیں یہ خطرہ سر پہ ہے. چین کی بنسی دنیا میں نہیں بجا سکتے کہ جی اب پرواہ نہیں ہے، فکر لگی ہوتی ہے. تو شیطان دشمن ہے، اس لیے اس سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے. تو پہلا دشمن دنیا اور دوسرا دشمن شیطان. تیسرا دشمن میم کے حرف سے بنے گا، اور میم سے مراد مخلوق. مخلوق سے کیا مراد؟ نفسانی محبتیں. کبھی ادھر پھنس گئے کبھی ادھر پھنس گئے، اور یہ جتنی محبتیں ہوتی ہیں یہ سب انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں. سب انسان کو اللہ. اور یاد رکھنا کہ جو شخص ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوتا ہے نا، اس پر جھوٹ کا دروازہ کھل جاتا ہے. وہ ایک جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹ سے بچنے کے لیے پھر کئی جھوٹ اور بولتا ہے، پھر اتنے جھوٹوں سے بچنے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے، حتیٰ کہ اس کو جھوٹی قسمیں کھانی پڑ جاتی ہیں. ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ میں فسق فجور کی زندگی میں تھا تو میری بات نکل گئی، تو والد نے مجھے بلایا اور ڈانٹ رہے تھے اور مارنا چاہتے تھے، تو میں نے جھوٹی قسم کھا لی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ اکبر. اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ میں نے صرف والد کی سزا سے بچنے کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر میرا اس کے ساتھ تعلق ہو تو مجھے کلمے پہ موت نہ آئے. یہ ناجائز تعلقات انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں. اس لیے مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں یہ دشمن ہیں. تو پہلا دشمن دنیا، دوسرا دشمن شیطان، تیسرا دشمن مخلوق، اور چوتھا دشمن نون سے نفس انسان کا، ہمارا اپنا نفس. یہ بھی بدبخت ہے ہمارا اور دشمن بھی ہمارا ہے. قاضی بستامی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا. میں نے پوچھا اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں. فرمایا دع نفسک وتعال، اپنے نفس کو دور کر لو اور میرے تک آ جاؤ. تو نفس کو قابو کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اس کی خواہشات کو توڑنا یہ اہم ہے. اس کے بغیر اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا. ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ اکبر، ہم نفس کے پجاری بنے پھرتے ہیں. یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے، یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے.
تو نفس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جس نفس کو ہم پال پال کے موٹا کر رہے ہیں وہ نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے کے انتظار میں ہے. تو نفس بھی ہمارا دشمن ہے اور یہ بڑا دشمن ہے. شیطان چھوٹا دشمن، نفس بڑا دشمن. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے مکر کے بارے میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے مکر کمزور ہیں. لیکن انسان کے نفس کا جہاں تذکرہ آیا اللہ فرماتے ہیں اور تو ان کیدکن عظیم، تمہارے مکر تو بہت بڑے ہیں. تو شیطان کے مکر کمزور اور انسانی نفس کے مکر بہت بڑے. جب تک نفس شیطان کا ساتھ نہ دے شیطان غالب نہیں آ سکتا. گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، یہ گھر کا بھیدی ہے، یہ انسان کو شکست دینے میں زیادہ اہم کام کرتا ہے. تو اس لیے اس نفس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں. یہ خلاف شرع کام کے لیے کہے تو مت مانے. اچھا، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن نفس بھی ہے، دشمن شیطان بھی ہے، مگر دونوں کے آبجیکٹو ڈیفرنٹ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. نفس کا مقصود مختلف، شیطان کا مقصود مختلف. نفس کا مقصود ہے لذت پانا، بس اس کو جائز لذتیں دے دو پھر بھی خوش ہے، ناجائز ملیں تو بھی خوش ہے، اس کو لذت چاہیے. تو شیطان کا مقصود لذت ہے، لطف اندوز ہونا نفس کا. لیکن شیطان کا مقصود لذتیں نہیں ہیں. وہ لذتوں میں انسان کو اس لیے ڈالتا ہے کہ ان کو ایمان سے محروم کر سکے. اس کا ہمیشہ ذہن ادھر ہے کہ ایمان سے یہ محروم ہو کسی طرح. اس لیے اگر انسان شیطان کی بات نہ مانے تو وہ ایک آئیڈیا کے بعد دوسرا آئیڈیا دے دیتا ہے. ہمارے مشائخ نے کہا وساوس شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، وساوس نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. فرق کیسے کریں؟ تو فرق بڑا آسان ہے. اگر دل میں گناہ کا خیال آیا آپ اس کو ریزسٹ کریں، اس کا دفاع کریں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا. آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں دوسرے گناہ کا خیال آئے گا، اچھا یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو، اور آپشن آ جائے گی. اس سے بھی انکار کرو تو تیسرا خیال آ جائے گا. جب ایک کے بعد دوسری آپشن سامنے آئے اس کا مطلب یہ کہ شیطان انسان کو یہ وسوسہ ڈال رہا ہے. نفس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس کو اگر وسوسہ ڈالے کہ گناہ کرنا ہے تو اس کی مثال ضدی بچے کی مانند ہے. اس کو وہی چیز لے کے رہنا ہے جو مرضی ہو جائے. تو جب کسی گناہ پر طبیعت میں اصرار ہو یہ نفس کی طرف سے ہے، اور جب آپشنز آئیں آگے پیچھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے. بہرحال یہ چار چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو گرفتار کیا ہوتا ہے. ان چاروں گرفتاریوں سے نجات پانی پڑتی ہے، تب پرندہ آزاد ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے. اب سوچئے ہم تو چاروں کے چاروں میں گرفتار، چار دھاگوں سے بندھے ہوئے ہیں، کیسے پرواز کریں گے؟ اب اس پرواز کرنے کے لیے رجوع اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اللہ تعالیٰ ہی شیطان سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نفس کو زیر کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے مخلوق کی محبتوں کو ختم فرما دے جو نفسانی شیطانی ہے. ان چاروں کو کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف انسان کی پرواز شروع ہوتی ہے. تو اب غور کیجئے کہ اگر ہم ان چاروں میں کسی ایک میں بھی الجھے ہوئے ہیں تو ابھی تو پرواز ہی شروع نہیں ہوئی. اس پہ محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے، مجاہدے کی ضرورت ہے کہ ہم خوب مجاہدہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ ان چار دشمنوں سے ہماری جان چھڑا دیجیے.